گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، آج کا ہمارا یہ سلسلہ ایک ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے اور اس کے اندر ہم نماز کے احکام سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پچھلے جتنے بھی ہمارے سلسلے ہوئے اس کے اندر ہم نے نماز کی شرائط، فرائض، واجبات اور بالخصوص نماز کا پریکٹیکل بھی اپنے چینل کے ناظرین کو دکھایا تھا۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم نماز کے مفسدات، وہ اعمال، وہ افعال، وہ چیزیں کہ جو نماز کو توڑ دیتی ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس پر کلام کریں گے، گفتگو کریں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ دارالفتہ اہل سنت کے مدنی عالم اسلامی بھائی تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ہم ان کو سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا۔ حضور، آج نماز کی مفسدات سے متعلق ہمارا سلسلہ ہے، اس حوالے سے آپ مدنی چینل کے ناظرین کو کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نماز کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر نمازی سے بالقصد یا بھولے سے یا کسی بھی غلطی خطا کی وجہ سے ان کاموں کا صدور ہو جائے صحیح تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ صحیح۔ ان نماز توڑنے والی چیزوں کو، ان افعال کو مفسدات نماز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے نماز نہیں ٹوٹتی، صحیح، لیکن شریعت مطہرہ نے نمازی کو کچھ کاموں سے منع فرمایا ہے۔ ٹھیک۔ ان کو نماز کے مکروہات کہا جاتا ہے، مکروہات نماز ان کو کہتے ہیں۔ کہ مکروہات کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، مکروہات تنزیہیہ اور مکروہات تحریمہ۔ ٹھیک۔ تو یوں انشاءاللہ یہ مکروہات کا بیان بھی، مفسدات کا یہ چیپٹر ہمارا مکمل ہوگا تو اس کے بعد انشاءاللہ مکروہات کا بیان کریں گے۔ تو مفسدات ہوں یا مکروہات نماز ہوں، ان دونوں قسم کے کاموں سے نمازی کو اپنی نماز بچانی ہے۔ صحیح۔ بس یہ ہے کہ مکروہات کا ارتکاب کرنے سے نماز ٹوٹتی نہیں، صحیح، لیکن نماز میں کراہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کی نماز پسندیدہ نہیں رہتی۔ ٹھیک۔ اور جہاں تک معاملہ مفسدات کا ہے تو مفسدات کا مطلب خراب کر دینے والی چیزیں، صحیح، وہ کام، وہ افعال کہ جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں، فاسد کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، تو ان کو مفسدات نماز کہتے ہیں۔ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نماز کے احکام، اس کے صفحہ نمبر 239 پر مفسدات نماز کی ایک ہیڈنگ ٹھیک ہے، اس نام سے کہ بھائیوں نماز کے مفسدات سیکھنا فرض ہے، اس جملے میں ایک شرعی حکم بھی آ گیا۔ صحیح۔ اور مفسدات نماز کا یہ جو جملہ تھا، بھائیوں نماز کے مفسدات سیکھنا فرض ہے، اس میں تقریباً 29 حروف بنتے ہیں۔ صحیح۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس نسبت سے نماز توڑنے والی 29 باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔
لیکن ایک اس بات کو کم سے کم اتنا احاطہ کر کے امیر اہل سنت نے لکھا ہے کہ 29 باتیں وہ کہ جو نمازی سے سرزد ہو جائیں گی تو ان سے نماز ٹوٹ جائے گی، ان کا بیان فرمایا. تو یہ اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں سب کے لیے ہے. صحیح. تو بھائیوں بہنوں سبھی کے لیے یہ بات سیکھنے کی ہے کہ مفسدات نماز کا سیکھنا فرض ہے. اور اس چیپٹر کو چونکہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو نماز پڑھنے پر مجھے ثواب ملے گا، صحیح. حکم الہی کی تعمیل ہوگی. لیکن اگر میں نماز میں وہ کام کر دوں کہ جو نماز کو توڑ دیں، صحیح. تو جو نماز پڑھنے کا مقصد تھا فرض کی ادائیگی، حکم الہی کی تعمیل، تو وہ پوری طور پہ ادا نہیں ہوگی. تو اس طرح نماز فاسد ادا ہونے کی بنا پہ فرض باقی رہے گا، نماز نہیں ہوئی اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نماز میں پڑھ چکا ہوں. صحیح. تو اس لیے ان باتوں کا سیکھنا بھی ضروری ہے. صحیح. کبھی بھی آپ نے کسی بھی سمجھدار شخص جس میں ادنا سی عقل بھی ہو اس کو کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا یا کبھی اس کے بارے میں نہیں سنا ہوگا کہ وہ اپنی جیب میں جبکہ جیب پھٹی ہوئی ہو، صحیح، وہ پیسے ڈالتا رہے. صحیح. انسان پیسے ڈالنے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ میری جیب پھٹی تو نہیں، ہاتھ ڈال کے کسی بھی طرح. اور خاص طور پہ قیمتی چیز اگر وہ رکھنا چاہ رہا ہو تو اس وقت وہ اپنی اس جگہ کو دیکھتا ہے کہ وہ جگہ کہیں سے اس میں سوراخ تو نہیں، پھٹی ہوئی تو نہیں کہ میری رکھی ہوئی چیز ضائع ہو جائے. صحیح. ہم کسی چیز کو میں پانی بھر رہے ہیں یا کوئی لیکوڈ بھر رہے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں چیز کہیں سوراخ تو نہیں ہے کہ جو کچھ ڈالے وہ سب نکل جائے. تو ہم اتنی چھوٹی چھوٹی سی چیزوں میں اور دنیاوی معاملات میں کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے آگے انجام کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں، اور جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کام میں بگاڑ لانے والی چیزوں سے بھی ہم آگاہ ہوتے ہیں. صحیح. کہ کام کے اندر یہ معاملات نہیں کرنے ورنہ کام بگڑ جائے گا. صحیح. تو جب ہم اپنے دنیاوی معاملات میں کام بگاڑنے والی چیزوں کو سامنے رکھ کر ان سے بچتے ہوئے اپنے کام کی تکمیل کر رہے ہوتے ہیں تو نماز یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرض ہے اور دین کا سب سے اہم ترین ستون ہے. صحیح. تو اب جب اتنی اہم چیز ہے تو اب ہم نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پچھلے ہمارے جتنے سلسلے تھے اس میں نماز کے فرائض، واجبات، سنت، مستحبات وغیرہ ان چیزوں کو ہم نے سنا. تو یہ نماز میں خوبیاں لانے والے امور تھے. صحیح. نماز کے اہم ارکان تھے. لیکن اب ان باتوں کا سیکھنا بھی ضروری ہے کہ ہم نے وہ سارے اہم ارکان تو کر لیے لیکن ہم نے نماز کے اندر ایک ایسا عمل کر ڈالا کہ جس سے ہماری نماز محفوظ نہ رہ سکے، نماز فاسد ہو گئی. تو جتنی گویا ہم نے محنت کی وہ اس کا پھل ہمیں ملا ہی نہیں. صحیح. اور نماز کا فرض الگ ہمارے ذمہ باقی رہا. تو نماز کے مفسدات کا سیکھنا یہ ایک مسلمان مرد، عورت، عاقل بالغ کے لیے ضروری ہے اور نماز کی حفاظت کریں. تو یہ 29 باتیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے لکھی ہیں. اس میں چیدہ باتیں جو آج ممکن ہو سکیں گے سلسلے میں آج سنیں گے، ورنہ انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں بقیہ کا بیان ہوگا. تو سب سے پہلی بات ہے بات چیت کرنا. صحیح. پہلے ابتدائی اسلام میں نماز کے حالت میں گفتگو بھی ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ ہو جایا کرتی تھی. اس کی رخصت تھی. حتیٰ کہ ایک دوسرے کو سلام بھی اگر کر دیا جاتا تھا، نماز پڑھتے ہوئے شخص کو سلام کیا تو وہ نماز پڑھتے پڑھتے جواب بھی دے دیا کرتا تھا. تو ابتدائی اسلام میں شروع میں نماز کے دوران گفتگو کرنے کی ایک اجازت تھی، اس سے نماز ٹوٹتی نہیں تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں نماز میں کلام کرنے سے منع فرما دیا. بخاری شریف میں اس بات کا بیان ہے کہ حافظوا علی الصلوات، یہ جب آیت نازل ہوئی اور اس کے اندر والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تو قانتین مانے یہ ساکتین، خاموش رہنا، یہ بھی ایک معنی کیا گیا ہے. تو فرمایا گیا کہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد ہمیں کلام کرنے سے منع کر دیا گیا. اب نماز میں چپ رہنا ہے، گفتگو نہیں کرنی. اسی طرح نماز توڑنے والی چیزوں میں سے ہے سلام کرنا. نماز پڑھنے والا کسی کو سلام کرے تو نماز پڑھنے والے کے کسی کو سلام کرنے سے نماز اس کی ٹوٹ جائے گی. حتیٰ کہ اگر کسی نے نمازی کو سلام کیا کہ فلاں بھائی السلام علیکم، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے اور یہ نماز پڑھتے پڑھتے جواب دے رہا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، پھر اپنا پڑھنا شروع کر دیا، تو کسی بھی شخص کو اس کے سلام کا جواب دینا، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنا بتاتے ہیں
کہ جب ہم شاہ حبشہ نجاشی بادشاہ کے پاس سے جب ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس سے قبل کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم میں سے کوئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کی حالت میں سلام کرتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھتے پڑھتے سلام کا جواب ارشاد فرما دیا کرتے تھے. لیکن جب ہم واپس وہاں سے شاہ حبشہ نجاشی بادشاہ کے یہاں سے جب ہمارا وفد واپس آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم نے حسب معمول آ کر سلام کیا, سلام کا جواب ہی نہیں آیا. تو یہ تھوڑی سی ایک تشویش ہوئی کہ آخر کیا حکم تبدیل ہو گیا, کیا معاملہ ہے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس طرح کے معاملات پوچھ لیا کرتے تھے. عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ, ہم پہلے سلام کرتے تھے, آپ جواب ارشاد فرماتے تھے, لیکن اب جواب نہیں آیا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الصلاۃ شغلا, نماز کے اندر کچھ مشغولی ہوتی ہے. یعنی مشغولی یعنی نماز ذکر و اذکار تلاوت قرآن ان امور پر مشتمل ہے. تو بندے کو ان امور میں مشغول رہنا چاہیے. تو یوں نمازی کو سلام کرنا یا نمازی کا سلام کا جواب دینا تو یہ امور پھر منع ہو گئے. تو اب اگر کوئی نمازی کسی کو سلام کرے گا یا کسی کو سلام کا جواب دے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ ہم نے یہ سنا کہ نماز کے احکام سیکھنا فرض ہیں, ساتھ ہی ظاہر یہ بھی نماز کا ایک حکومی بیان ہو رہا ہے. ایسی چیز ہے, ایسے افعال کہ جو نماز کو توڑ دیتے ہیں ان کو سیکھنا فرض ہے. کیونکہ آپ نے عشاء کی نماز ادا کی, 4 رکعت آپ نے پڑھی, اور سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے کوئی ایسا فعل کر دیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور آپ کے علم میں ہی نہیں ہے, تو آپ بڑی خوشی خوشی اپنے گھر جائیں گے کہ میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی, لیکن نماز تو آپ کی ہوئی نہیں, کیونکہ نماز اینڈ میں ایسا فعل آپ سے صادر ہو گیا کہ جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو لہذا ان چیزوں کا سیکھنا ہم پر فرض ہے. کچھ باتیں بھی گفتگو میں آ گئی ہیں, سلام کرنا, سلام کا جواب دینا, بات کرنا, آگے بھی انشاءاللہ ابھی گفتگو ہوگی. آئیے ہم اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین کی کالز کو شامل کرتے ہیں. میں محمد فرقان لکھا اوکاڑا سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کسی بھی جنس کی خرید و فروخت کے متعلق اگر جنس کا اصل ریٹ 1500 روپے من ہے اور جبکہ وہ نقد ریٹ ہے, اگر اسے ادھار پر لیا جائے تو وہ 2000 میں یا 1800 میں دیتا ہے, کیا وہ جو ادھار پہ دے رہا ہے 300 روپے وہ اضافی لے رہا ہے, کیا یہ جائز ہے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اگلی کال. میرا نام محمد ریاض کشمیر نکیال اطراف ڈویژن جندروٹ سے میرا تعلق ہے. میرا سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کیا ہے یا بعد میں پیدا کیا ہے؟ جب ضرورت ہوتی ہے تب پیدا کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں میاں والی سے عرض کر رہا ہوں, ابو نعمان. میرا سوال یہ ہے, وضو کی حالت میں پسینہ آ جاتا ہے, اگر پسینہ زبان کو ٹچ ہو جائے, کوئی جسم ٹچ ہو جائے پسینے والا, تو اس میں نمکیات ہوتی ہے, تو یہ فرما دیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شلوی اختاری عرض کر رہا ہوں گلاسگو سے, اسکاٹ لینڈ سے. میرے دارالفتہ اہل سنت میں سوال یہ ہے کہ جب بندے نے قاعدہ اولیٰ کے لیے بیٹھنا ہو اور غلطی سے کھڑا ہو جائے اور ہاتھ بھی باندھ لے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو کر قیام میں ہاتھ باندھ لے اور ابھی تلاوت شروع نہیں کی, قرأت شروع نہیں کی, اور فوراً واپس آ کر بیٹھ جائے. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. فرقان بھائی تھے, چیز بیچنے کے حوالے سے نقد جو بیچ رہے ہیں ہاتھوں ہاتھ, اس کے ریٹ کچھ ہو رہے ہیں, ادھار بیچتے ہیں تو ریٹ بڑھا دیتے ہیں. شرعاً اس کا حکم. لیکن جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ ایک چیز مثال کے طور پہ 1500 روپے کی ہے, اگر آپ ابھی پیسے دے رہے ہیں تو آپ کو میں 1500 کی دوں گا, اور اگر آپ 1 مہینے کے بعد پیسے دیں گے تو میں اس چیز کو 1800 روپے میں بیچوں گا. صحیح. تو گویا ایک چیز ہے, اس کے ریٹ 1500 لگائے گئے, اب اسی چیز کا ایک دوسرا ریٹ لگایا گیا کہ اس کا دوسرا ریٹ ہے 1800 روپے. صحیح. اب آپ کو 1500 میں خریدنا ہے یا 1800 میں خریدنا ہے, یہ طے کرنا ضروری ہے. صحیح. یعنی آپ یہ کہیں کہ میں 1800 میں خرید رہا ہوں اور 1 مہینے میں آپ کو اس کی میں قیمت ادا کروں گا, تو یہ نقد اور ادھار کی صورت میں جو قیمت میں فرق آ رہا ہے
تو اس فرق کو سود نہیں کہیں گے. صحیح. یعنی گویا یہ کہ ذہن میں جو آتا ہے کہ نقد میں تو 1500 کی دے رہا تھا, اب یہ 1800 میں ادھار میں دے رہا ہے, تو یہ 300 روپے جو اوپر لے رہا ہے یہ سود ہو تو سود نہیں ہے. دراصل وہ جس طرح 1500 آپ سے اپنی چیز کا بدلہ لے رہا تھا, کیا اس نے 1500 کی خریدی تھی؟ صحیح. اس کو یقیناً یہ 1500 سے کم یعنی 1400 1300 ممکن ہے 1200 میں پڑی ہو. صحیح. لیکن وہ آپ کو نقد بیچ رہا ہے 1500 میں. صحیح. تو جس طرح وہ اپنی 12 یا 1300 کی خریدی ہوئی چیز 1500 میں آپ کو نقد بیچ رہا تھا, اوپر پروفٹ رکھ کر بیچ رہا تھا, وہ 1500 پورے اسی کی چیز کا بدلہ تھے. صحیح. الگ سے اضافی 1 روپیہ بھی وہ نہیں دے رہا تھا. تو اسی طریقے سے اب ادھار کے اندر وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ چیز 1800 میں بیچوں گا. صحیح. تو جو خریدار ہے وہ اب ادھار کی صورت میں اسی چیز کو 1800 میں خریدتا ہے, تو وہ 1 روپیہ بھی الگ سے کسی اور چیز کے بدلے میں نہیں دے رہا, اسی چیز کی وہ اسی چیز کی ویلیو اس نے 1800 سمجھی, 1800 میں قبول کی کہ ٹھیک ہے میں یہ چیز آپ کی 1800 میں خریدتا ہوں. صحیح. تو اب یہ 1800 روپے 1 روپیہ اسی چیز کا عوض ہے, اسی چیز کا بدلہ ہے, تو لہذا بلا عوض کوئی بھی 1 روپیہ نہیں ہوا. تو سود اس کو کہتے ہیں کہ کسی عقد میں مشروط نفع جو بلا عوض ہو. صحیح. کسی عقد میں مشروط نفع جو بلا عوض ہو, یعنی اس نفع کے اگینسٹ اس کے مخالف کوئی چیز نہیں آ رہی ہو. تو جہاں جو جس طرح 1500 روپے آپ کی اسی چیز کا بدلہ تھے پورے 1500 روپے, اسی طرح 1800 روپے بھی آپ کی اسی چیز کا پورا بدلہ ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ 1500 تو اس چیز کے بدلے میں اور 300 روپے 1 مہینے کے بدلے میں, ایسا نہیں. تو یہ صورت کہ یہ چیز نقد میں 1500 کی بیچوں گا اور ادھار میں 1800 کی بیچوں گا, تو دونوں صورتوں میں کوئی بھی ایک صورت اپنانا ضروری ہے. صحیح. یہ نہیں کہ ٹھیک ہے میں لے کے جا رہا ہوں, یہ چیز میں لے کے جا رہا ہوں, جو سمجھ میں آئے گا اس کے مطابق پیسے دے دوں گا, تو یہ جائز نہیں ہے. صحیح. ان 2 آپشنز میں سے کوئی ایک آپشن اسی مجلس میں اختیار کرنا ضروری ہے. اب اگر وہ 1800 والے آپشن کے مطابق خریداری کر لیتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے بالکل خریدنا جائز, ان کے لیے بیچنا جائز ہے. تو گویا نقد و ادھار کی قیمت میں فرق کر سکتے ہیں. ہاں بعض صورتوں میں یہ تو جیسے 1500 اور 1800 والی بات کی, بس اوقات بڑی قیمتی چیزیں بھی اس طرح نقد و ادھار کے فرق کے ساتھ بیچی جا رہی ہوتی ہیں, تو اس کے اندر پھر وہ قسط ادا کرنے کے حوالے سے پینلٹی جرمانہ عائد کر دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو یہ چیز میں 40,000 کی نقد ہے, آپ کو 60,000 کی میں دے رہا ہوں, لیکن ہر مہینے آپ سے 5,000 روپے قسط لوں گا اور 1 سے 5 تاریخ کے درمیان آپ کو ادا کرنے ہوں گے. اگر آپ نے 1 دن بھی لیٹ کیا تو جرمانے میں 100 روپے اور دینے پڑیں گے. تو یہ والی جو شرط ہے یہ ناجائز ہے, اور اگر کوئی سودا اس طرح کے جرمانے والی شرائط لگا کر کیا جائے گا تو وہ خرید و فروخت کرنا بے فاسد ہے, ناجائز ہے. ایسی خرید و فروخت کو ختم کرنا یہ ضروری ہے. ٹھیک. ریاض بھائی تھے ہمارے فرشتوں کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کیا بعد میں, اور پھر ایک جملہ انہوں نے جو بولا وہ تھوڑا میں نے نوٹ کیا ہے یہ جملہ ان کا. تو فرشتوں کی تخلیق پہلے ہوئی یا بعد میں؟ اب سوال میں یہ نہیں ہے کس سے پہلے, یعنی انسانوں سے پہلے, جنات سے پہلے. تو بہرحال فرشتوں کی تخلیق انسانوں سے پہلے ہے, آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق سے پہلے. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں, تو یہ کلام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو انسانوں سے پہلے فرشتوں کی پیدائش ہے, لیکن فرشتے ایسا نہیں ہے کہ فرشتے ایک ہی دفعہ میں جتنے پیدا کرنے تھے وہ سب پیدا ہو گئے. فرشتوں کی تخلیق کا سلسلہ جاری ہے, اب بھی پیدا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ سوال کہ جب ضرورت ہوتی ہے تو پیدا ہوتے ہیں یا ویسے ہی, تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں. ضرورت بمانے محتاجی. صحیح. تو اللہ تعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے, بے شک, نہ فرشتوں کا, نہ انسانوں کا, نہ جنات کا. تو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ سب مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی. صحیح. اور اللہ تعالیٰ ان سب کا خالق ہے. بے شک. وہ خالق اپنی مخلوق کا محتاج نہیں ہوتا. ہاں مخلوق ہر لمحے اپنے خالق کا محتاج. تو ہم محتاج ہیں,
ہم ضرورت مند ہیں، ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو ہم حاجت مند، ہم ضرورت مند ہیں. صحیح. اللہ تبارک و تعالی ہماری حاجت کے اعتبار سے، ہماری ضرورت کے اعتبار سے فرشتوں کو پیدا فرمائے، یہ ہو سکتا ہے. صحیح. لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو ان معنوں میں یہ جملہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت پڑتی ہے اس لیے فرشتوں کو پیدا کر دیتا ہے، تو یہ جملہ تو کفریہ ہو جائے گا. اس پر حکم لگے گا. لیکن ان کا جو سوال تھا یہ واضح نہیں ہے کہ اللہ کو ضرورت ہوتی ہے، یہ انہوں نے نہیں کہا. صحیح. مطلب ان کا یہ جملہ ہے کہ کیا ضرورت کے وقت پیدا ہوتے ہیں، تو یہ جملہ ان کا ایک مبہم ہے. تو ممکن ہے ان کے ذہن میں یہ ہو کہ ہمیں جب ضرورت پڑتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کے لیے فرشتوں کو پیدا فرما دیتا ہے، یا بارش برسانا یہ فرشتوں کے ذمے ہے، اسی طریقے سے ہوائیں چلانا یہ فرشتوں کے ذمے ہیں. تو یہ سب کام ہماری ضرورت کے ہیں. بارش نہ ہو تو قحط سالی ہو جائے، ہوا بند ہو جائے تو ہم سب مر جائیں کیونکہ ہم ہوا میں سانس لیتے ہیں. تو اب یہ ہماری ضرورت ہے کہ فرشتوں کے ذریعے یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے، تو ہم اس نظام کا ایک حصہ ہیں. تو اس لیے فرشتوں کو پیدا فرمایا تو یہ ہماری ضرورت کے اعتبار سے ہم محتاج ہیں، ہم ضرورت مند ہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال ان کا سوال جو تھا وہ ایک مبہم ہے. اب اگر ان کے ذہن میں اگر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت پڑتی ہے اس لیے پیدا فرما دیتا ہے تو یہ جملہ کفریہ جملہ ہوگا. اس پر انہیں توبہ تجدید ایمان کرنی ہوگی. شادی شدہ ہیں تو تجدید نکاح بھی کریں، مرید تھے تو تجدید بیعت بھی کریں. اگر یہ جملہ کہتے ہوئے ان کی نیت تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت پڑتی ہے، اور اگر ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ضرورت بمانے ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس لیے ہماری ضرورت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے، تو یہ کفریہ جملہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی اس طرح کے جملوں سے ہمیں بچنا چاہیے. ریاض بھائی سے گزارش ہے کہ دارالفتہ اہل سنت میں فون کر دوبارہ سے اپنے جملے کے حوالے سے آپ ترکیب بنا لیں کہ شرعی حکم اس کا آپ کی گفتگو کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کیا حکم لگے گا. لیکن احتیاطی طور پر جو بھی ارشاد فرمایا گیا ہے اس کے مطابق کر لیجئے. روزے کی حالت میں پسینہ، جب بھی روزہ کوئی انسان رکھے چاہے نفل ہو یا فرض یا کسی طرح سے روزہ واجب ہو منت والا، تو جب بھی روزہ رکھا جائے گا تو یہ مسئلہ درپیش ہوگا. تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جسم پہ پسینہ آیا ہوا ہوتا ہے اور کبھی زبان لگ جاتی ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ زبان سے انہوں نے پسینے کو ٹچ کیا یا زبان پسینے والی جگہ پہ، یا ہاتھ پہ پسینہ آیا ہاتھ کو انہوں نے زبان سے چاٹا. تو اب یہ ہے کہ وہ پسینہ کتنا تھا. اگر وہ پسینہ اتنا تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی، اگر وہ اتنا زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہو رہی ہے، تو اب یہی نمکینی والا ذائقہ یہ انہوں نے حلق سے اتار لیا تو اب روزہ ٹوٹے گا. اور اگر انہوں نے صرف زبان لگائی ہے اور محسوس ہوا زبان پہ کہ پسینے کی نمکینی ذائقہ محسوس ہوا، ٹیسٹ محسوس ہوا، لیکن انہوں نے ان کے منہ میں پورے میں وہ نمکینی پھیلی نہیں، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح فقہاء کرام نے آنسو، جیسے انسان روزے کی حالت میں کبھی جیسے عام طور پہ ہمارے یہاں مناجات کا ایک سلسلہ ہوتا ہے تو زاروں کی طار اسلامی بھائی رو رہے ہوتے ہیں، ممکن ہے گھروں میں اسلامی بہنیں بھی رقت ان پہ طاری اور آنسو خوف خدا کے باعث آ جائیں. تو اگر روزے دار کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اگر وہ اس کے منہ میں چلے گئے، تو اگر ایک دو قطرے کی مقدار وہ آنسو منہ میں چلا گیا اور حلق سے نیچے اتر گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر بہت زیادہ آنسو منہ میں چلے گئے جس سے پورے منہ کا ذائقہ ہی نمکین ہو گیا اور یہ نمکین جو تھوک لعاب بنا یہ سب حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹے گا. اس میں احتیاط کرنی چاہیے. قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا تھا، کھڑے ہو گئے، قیام کر لیا، اب کیا دوبارہ لوٹیں یا نماز کو؟ قاعدہ اولیٰ کے اندر بیٹھنا یہ واجب ہے، اور اگر کسی نے قاعدہ اولیٰ میں یہ عمل نہیں کیا بیٹھنے کا اور وہ بھول کر کھڑا ہو جاتا ہے تیسری رکعت کے لیے، تو اب اگر مکمل کھڑا ہو گیا، قرات شروع نہ بھی کی ہو، لیکن اگر کوئی دوسری رکعت کا قاعدہ چھوڑ کر مکمل طور پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس کے گھٹنوں میں خم بھی نہ رہا، کمر بھی بالکل سیدھی ہو گئی، جس کو ہم قیام نارمل کہتے ہیں، تو اگر وہ مکمل کھڑا ہو گیا تو مکمل کھڑے ہونے کی صورت میں اب حکم یہی ہے کہ تیسری رکعت ہی پڑھتے رہیں، چوتھی رکعت پڑھیں. اب اس کے بعد سجدہ سہو آخر میں
ادا کریں، اس طرح ان کی نماز درست ہو جائے گی. صحیح. جو واجب چھوٹا تھا قاعدہ اولا کا، اس ترک واجب پہ ان کو سجدہ سہو کرنا لازم ہوا تھا، سجدہ سہو کر لیں گے نماز ہو جائے گی. ان کا اب تیسری رکعت پڑھتے پڑھتے واپسی قاعدہ اولا کی طرف بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے، صحیح، گناہ ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اب تیسری رکعت پڑھیں. اگر آپ 3 رکعت پڑھ رہے تھے تو تیسری رکعت میں آپ جب قاعدہ اخیرہ میں بیٹھیں گے سجدہ سہو کر لیں. آپ 4 رکعت پڑھ رہے تھے تو چوتھی رکعت میں جب قاعدے میں بیٹھے ہیں تو سجدہ سہو کر لیں. اس طرح نماز ان کی درست ہو جائے گی. ٹھیک. نماز کی مفسدات پر گفتگو چل رہی تھی، مزید کیا ارشاد فرمائیں گے؟ نماز کے مفسدات میں ہم نے بات چیت کرنا یہ سنا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، تو ان امور سے نماز ٹوٹ جائے گی. مزید چھینک کسی کو آئی، اب مثال کے طور پہ آپ کو چھینک آئی اور آپ نے الحمدللہ کہا، صحیح، اور یہ چھینکنے والے کے لیے یہ سنت بھی ہے کہ جس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے. اب میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے پڑھتے میں نے کہا یرحمک اللہ، میں اپنی صورت پڑھ رہا تھا، آپ کی چھینک پہ الحمدللہ سنا. صحیح. اب میں نے نماز کے دوران قرآن پڑھتے پڑھتے یا کچھ بھی میں ذکر و اذکار میں مصروف تھا، اس دوران اب میں نے کہا یرحمک اللہ، پھر آگے پڑھتا چلا گیا. صحیح. تو میرا یرحمک اللہ کہنے سے میری نماز ٹوٹ جائے گی. یعنی جب کسی کو چھینک آئے تو اس چھینک کا جواب دینا، یہ جواب دینے سے نماز ٹوٹ جائے گی. صحیح. نارمل نماز کے علاوہ اب چھینک کا مسئلہ ہے تو اس کو پورا ہی بیان کر دیتے ہیں. جب کسی کو چھینک آئے تو اس کے لیے الحمدللہ کہنا یہ سنت ہے. صحیح. جب چھینکنے والے کے زبان سے الحمدللہ کا لفظ کوئی سن لے تو اس سننے والے پر یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے، تو یہ کہنا یعنی دعائے رحمت دینا اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے. اب نمازی یہ سمجھا کہ مجھ پہ واجب ہو گیا، صحیح، کہ میں نے چھینکنے والے کے الحمدللہ کا لفظ سن لیا ہے، اب مجھ پہ واجب ہو گیا کہ میں یرحمک اللہ کہوں. تو یہ نمازی چاہے اسی انجانے میں وہ اپنے ذہن کے مطابق کہ مجھے اب یرحمک اللہ کہنا واجب ہے، میں واجب ادا کر رہا ہوں، تو یہ واجب ادا نہیں، یہ واجب نہیں ہے. صحیح. یہ تو نماز کو توڑنے والا کام ہے. تو اس مقام پر یرحمک اللہ کہنا واجب نہیں ہے نمازی کے لیے. نمازی اپنی نماز کو مکمل کرتا رہے، یرحمک اللہ کہے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. ہاں اگر نماز پڑھنے والے کی زبان سے الحمدللہ نکل گیا، عادت ہے یا اس کو خود کو چھینک آئی، صحیح، نماز پڑھتے پڑھتے چھینکنے کے بعد اس نے کہا الحمدللہ، صحیح، تو اس الحمدللہ کہنے سے اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی. صحیح. اور نماز پڑھنے والے کو اگر چھینک آئی اور اس وقت اس نے الحمدللہ کا لفظ نہیں کہا تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر وہ الحمدللہ کا لفظ کہہ لے. اسی طرح بس اوقات کوئی خوشخبری ملتی ہے، اب نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھنے والے کو خوشخبری ملی کہ آپ کا حج کا قرآن دازی میں نام آ گیا، ماشاءاللہ. اب نماز پڑھتے پڑھتے ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ نماز پڑھنے والے نے خوشی میں اس طرح کے کلمات کہے یا الحمدللہ کہا، خوشی کلمات، تو اس طرح نماز ٹوٹ جائے گی کہ اس وقت اس نے الحمدللہ جو کہا ہے وہ ایک خوشی کی خبر سن کر اس کے جواب میں کہا ہے. تو اس کے جواب میں جیسے عام طور پہ یا نماز پڑھتے ہوئے کسی شخص کو پتہ نہیں تھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، بھائی مبارک ہو آپ ایم اے میں پاس ہو چکے ہیں، صحیح، اب نماز پڑھنے والا خیر مبارک، عام طور پہ ہم کہتے ہیں مبارک ہو تو جواب میں آتا ہے خیر مبارک. تو اس طرح جوابی کاروائی کرنے کی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے گی. ٹھیک. اسی طریقے سے کوئی بری خبر سن لی، کسی کی وفات یا کوئی بڑا حادثہ ہو گیا، اس طرح کی کوئی بات سن لی اور اس طرح کی پریشان کن خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون یہ زبان سے نکل گیا تو بری خبر سننے پر انا للہ یا اس طرح کے اور جو کلمات ہوتے ہیں وہ پڑھ لینے کی بنا پر نماز ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب دینے کی عادت ہے، صحیح، اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب دینے لگ گیا، اللہ اکبر، مؤذن صاحب نے کہا، یہ بھی کہہ رہے اللہ اکبر، اور نیت کیا ہے؟ اذان کا جواب. تو اذان کا جواب دینے کی بنا پہ اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. جیسے رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہتا ہے، سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتا ہے، لیکن یہ جواب اذان نہیں ہوتا، یہ انتقالات کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق کہہ رہا ہوتا ہے. لیکن جب مؤذن کی اذان کا جواب دے گا تو اب اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام آپ کی زبان سے، جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا نام آیا، اس کی زبان سے نکلا عز و جل، صحیح،
یا کسی کی زبان سے اللہ کا نام سنا، اس نے کہا جل جلالہ، تو اس طرح کے کلمات جو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ بطور تعظیم بولے جاتے ہیں، اس طرح کے کلمات کسی کی زبان سے اللہ کا نام سن کر یہ کہنا جل جلالہ، اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرامی سن کر کسی نے درود شریف پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو کسی کی زبان سے سن کر اب اس کے جواب میں درود شریف پڑھنا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر جل جلالہ یا تبارک و تعالی یا عز و جل کہنے والا اگر جواب کی طور پہ نہیں کہہ رہا بلکہ ویسے ہی کلمات تعظیم یا درود شریف نماز کے اندر کہہ لیتا ہے اور جواب مقصود نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کلمات تعظیم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک یہ کہے جا رہے ہوتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود شریف پڑھا جا رہا ہوتا ہے، تو چونکہ یہاں پہ نیت جواب دینے کی نہیں ہے تو اس لیے نماز نہیں ٹوٹے گی، اور جہاں جو مواقع جواب والے بنتے ہوں گے تو ان صورتوں میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے سے سوال ہوا کہ امام نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آیت درود پڑھی، اب مقتدی کی زبان سے بے ساختہ درود شریف جاری ہو گیا، صحیح، تو کیا آیا یہ امام کا جواب بنا؟ صحیح، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ یہ امام کے گویا مطالبے پر یہ درود نہیں پڑھ رہا، یہ امتثال امر الہی ہے، صحیح، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا درود پڑھو، سلام پڑھو، تو یہ اس کا فوراً درود شریف پڑھ لینا، یہ امام کے حکم پر درود نہیں پڑھ رہا، یہ امام کی بات نہیں مان رہا بلکہ یہ حکم الہی کی تعمیل میں اس نے اسے پڑھا ہے، تو اس لیے اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ تو اب یہ ہے کہ پھر بھی اب یہ بسا اوقات چونکہ علم دین کی کمی کے باعث کوئی ایسا نہ ہو کہ درود شریف پڑھنا شروع کر دے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ کون سے مواقع ایسے ہیں جن میں درود شریف پڑھنے سے نماز ٹوٹے گی، کون سے نہیں ٹوٹے گی، بس وہ پڑھے جا رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز یہ فاسد کر دے، اس لیے جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہوگا۔ ٹھیک، مدنی چینل کے ناظرین 9 باتوں کا بیان ہو چکا، 9 ایسی باتیں آگے اور بھی ہیں، یعنی ابھی ہم نے 9 باتیں ایسی سن لی ہیں کہ جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو امید ہے کہ آپ لکھ رہے ہوں گے اور اچھے انداز میں سن رہے ہوں گے۔ آئیے آپ کی کال کو شامل کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے؟ محمد آصف اتاری، اور میں کراچی سرجانی ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ولیمے میری شادی ہوئی ہے، میرا ولیمہ نہیں ہوا ہے، لیکن 7-8 سال ہو گئے، کچھ حالات کی وجہ سے میں ولیمہ نہیں کر سکا، تو سوال میرا یہ تھا کہ اس کا کوئی آسان سا طریقہ مجھے بتا دیا جائے، میں ولیمہ کی سنت کیسے ادا کروں؟ انشاءاللہ سب عرض کرتے ہیں، آپ کی اس مشکل کو آسان کرتے ہیں۔ جی، میرا یہ سوال ہے کہ مدنی چینل کے پروگرام دیکھتے ہوئے درود پاک یا قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ شکریہ۔ انشاءاللہ سب عرض کرتے ہیں۔ جی، اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شعیب اتاری، باب المدینہ کراچی سے فرمائیے کہ وضو کرنے کے بعد جو وضو خشک کرنے کے لیے رومال کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اس رومال کو صف کے اوپر اس طریقے سے بچھا دیا جاتا ہے کہ وہ سوکھ جائے، کو صف کے اوپر بچھانا کیسا؟ کیا یہ درست ہے؟ اگر رومال سکھانے کی نیت سے رکھا ہے تو اس نیت کے اوپر کیا ہے، اور رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ جواب ارشاد فرمائیے۔ انشاءاللہ سب عرض کرتے ہیں۔ جی، اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ امام جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑا ہوتا ہے تو اب کتنی دیر وہ خاموش رہے، کیونکہ غالباً اس نے ربنا ولک الحمد نہیں پڑھنا لیکن اس کے مقتدی پڑھیں گے، تو کتنی دیر تک وہ اندازاً خاموش رہے کہ تعدیل ارکان بھی نہ ہو جائے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ سرجانی ٹاؤن سے آصف بھائی تھے، ولیمہ نہیں ہوا، 6 سال ہو گئے۔ 6 سال ہو گئے، اب اس کا کیا کریں؟ لیکن ولیمہ جو ہے نا، یہ شب زفاف جو ہوتی ہے جس میں عورت رخصت ہو کر آ جاتی ہے، تو شب زفاف کے اگلے دن یا اس سے اگلے دن، یعنی 2 دن تک یہ جو شوہر ہے
اس کے لیے مسنون ہے کہ اپنے دوست و احباب رشتہ داروں دعوت کا کی اہتمام کسی حد تک جتنا اس کے لیے ممکن ہو دعوت کا اہتمام کریں. یہ ہے ولیمہ. صحیح. تیسرے دن اب ولیمہ نہیں رہتا. صحیح. اب وہ لوگ کہ جو باقاعدہ رخصتی ہو گئی اس کے بعد پھر ہوتا ہے کہ ایک ہفتے بعد فلاں دن ولیمہ ہوگا. صحیح. تو وہ ولیمہ مسنون ولیمہ نہیں ہوتا. صحیح. بس وہ ایک دعوت ہوتی ہے. ایک دعوت ہوتی ہے, ضیافت ہوتی ہے, لوگوں نے آنا ہوتا ہے, اس سے سنت ادا نہیں ہوگی. صحیح. تو اب ان کو تو 6 سال ہو گئے, 6 دن بھی نہیں, 6 سال ہو چکے ہیں, تو یہ سنت ان کی فوت ہو چکی ہے. تو اب یہ ہے کہ سنت کی ادائیگی کے لیے ابھی کیا کریں. تو اب ان کو اب دوسری شادی کا تو مشورہ دیں گے نہیں. صحیح. اب چونکہ کیا احوال ہیں کہ اب یہ وہ سنت ادا کریں. تو بہرحال فی الحال جو پہلی شادی ان کی جو ہو چکی ہے 6 سال 7 سال ہو چکے ہیں, تو اس کے ولیمے کی سنت کا وقت تو چلا گیا. اب اچھا, ایسا کر سکتے ہیں کہ یہ اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی دعوت کا اہتمام کر لیں. وہ سنت ادا سنت نہیں ہوگی, سنت دعوت رکھ. ابھی اس کو یہ ولیمہ کہیں اور مسنون ولیمہ سمجھیں تو اب وہ نہیں وقت ہوگا. چلا گیا. صحیح. تو اس لیے اب اس سے سنت ادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. مدنی چینل کا سلسلہ, دوستوں کی ضیافت ہو جائے گی, ایک دعوت ہو جائے گی. ویسے بھی اچھی اچھی ادا نہیں ہوگی, سنت نہیں ہوگی, لیکن اگر اچھی اچھی نیتیں کر لی جائیں, قریبی رشتے دار آ جائیں گے اور اس طرح ایک دعوت کا اہتمام ہو جائے گا. یہ سنت سمجھیں گے. سنت تو ہم بار بار یہ عرض کر رہے ہیں, سنت ہوگی نہیں. یہ سمجھیں گے, لوگ بھی کہیں گے آج سنت 6 سال بعد یہ کہیں مدنی چینل سے کہا تھا کہ یوں دعوت کر لیں. تو یہ سنت سمجھیں گے, لوگوں کو بتائیں گے ولیمہ کر رہا ہوں, تو لوگ بھی کہیں گے کیوں کر رہے ہوں, کہیں گے نہیں. تو اگر بتایا گیا ولیمہ نہ کہیں نا, ایک دعوت ہے, کسی اور موقع پہ کر دیں یا کسی طرح کر دیں, اس کو ولیمہ نہ سمجھیں. ٹھیک ہے. نہ کسی کو بتائیں کہ میں دعوت ولیمہ ہے 6 سال بعد ہو رہی ہے, ہو تو رہی ہے, تو اس طرح نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, مدنی چینل دیکھتے ہوئے قرآن کا پڑھنا, درود پاک کا پڑھنا, یہ کیسا؟ جیسے اس وقت بھی ایک شریعت کے احکام بیان ہو رہے ہیں اور کوئی درود پاک پڑھ رہا ہو یا قرآن کی تلاوت کر رہا ہو, ساتھ دیکھ بھی رہا ہو. لیکن اس میں یہ ہے, اگر آپ مدنی چینل پہ یا مدنی چینل ہی نہیں کسی بھی, جیسے عام طور پہ جمعے کے بیان میں ہم گئے, وہاں مسائل واقعہ یا اجتماع میں گئے, یا کسی بھی عالم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مسائل بیان کر رہے ہیں, تو اب ایسے موقع پر جب ہم واعظ سننے کے لیے بیٹھے ہوں, مسائل سننے کے لیے بیٹھے ہوں, تو اب ہمیں ہمہ گوش ہو کے ان مسائل کو سننا چاہیے. صحیح. اب اس دوران میں چاہوں کہ 2 چیز حاصل ہو جائیں, مجھے مسائل بھی سنتا رہوں اور درود شریف بھی پڑھتا رہوں, تلاوت بھی کرتا رہوں. جیسے حافظ ہے تو وہ حافظ اپنے حفظ کے طور پہ پڑھتا رہے زبانی قرآن پاک, اور مسائل بھی سنتا رہے. صحیح. تو انسانی دماغ ایک وقت میں مکمل ہمہ گوش ہو کر جو بات انسان سمجھتا ہے وہ ایک ہی چیز کی طرف توجہ ہوگی تو سنے گا. اب قرآن پاک پڑھ بھی رہا ہے اور مسائل سن بھی رہا ہے, اب کبھی آیت کی طرف توجہ جائے گی تو کبھی چینل کی طرف توجہ ہوگی, تو پھر ہوگا کیا, مسئلہ حلال کا حرام ان کو سمجھ میں نہ آ جائے, یا بس اوقات اس طرح کے لطائف بھی ہو جاتے ہیں کہ کہا جاتا ہے سود کا کاروبار حرام ہے, کوئی سمجھا دودھ کا کاروبار حرام ہے, اچانک تلاوت کرتے کرتے چھوڑ کے بیٹھ جائے. مولانا صاحب نے کہا کہ دودھ کا کاروبار حرام ہے, ساری دنیا دودھ خریدتی بیچتی ہے, تو بھائی دودھ کا کاروبار نہیں, سود کا کاروبار. اب ان کو یہ کون سمجھانے جائے کہ ہم نے سود کے کاروبار کو حرام کہا ہے, دودھ کے کاروبار کو حرام نہیں کہا. نہ انہوں نے کسی سے پوچھنا ہے. بھائی اس طرح کے جو ڈبل کام کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ اس طرح وہ عموماً محروم رہ جاتے ہیں. صحیح. تو مکمل توجہ کے ساتھ سنیں تاکہ ایک چیز پوری انہیں حاصل ہو جائے. تلاوت قرآن کریں, لیکن یہ موقع اس وقت جب آپ مسائل سن رہے ہیں تلاوت قرآن کرنے کا نہیں ہے. آپ تلاوت قرآن کا جب ٹائم ہو تو اس وقت مکمل توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھیں, درود شریف پڑھ رہے ہوں تو بالکل ہمہ گوش ہو کے اس طرف انہماک توجہ کے ساتھ درود شریف پڑھیں. تو جو کام انسان کر رہا ہو اس طرف پورا توجہ انہماک ضروری ہے, تاکہ جو عمل ہو رہا ہے اس کے فوائد مکمل طور پہ حاصل. ٹھیک. وضو کرنے کے بعد رومال کو صف پر رکھ کر سکھانا, نیت اگر سکھانے کی تو کیا حکم لگے گا؟ نیت نہیں ہے ایسی صف پر عام طور پہ یہ طریقہ ہے, وضو کرنے کے بعد وہ اعضاء وضو کو خشک کرتے ہیں, تو خشک کرنا جائز ہے. اب وہ گیلا ہو گیا, اب گیلا ہونے کے بعد اب اس کو وہ رکھیں کہاں؟ صحیح. الگ سے جگہ تو ہے نہیں, وہاں سے واپسی ان کو وہ رومال مل بھی جائے یہ بھی کچھ کنفرم نہیں ہے. تو عام طور پہ وہ سامنے رکھ دیتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ سامنے رکھنے والے کی نیت یہ تو ہے لازمی طور پہ, یہ ہم کیسے گئے اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ رومال سکھا رہے ہیں. صحیح.
تو عمومی طور پہ ظاہراً یہی نظر آتا ہے کہ چونکہ اگر وہ ایسی موڑ توڑ کے رکھ دے گا تو وہ گیلا رہے گا. وہ نماز میں 10-15 منٹ کا ٹائم لگتا ہے تو اتنے میں وہ رومال خشک بھی ہو جائے گا. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہاں اگر اس رومال میں اسمیل آ رہی ہے، بس اوقات ایک رومال ہفتے تک دھلتا نہیں ہے اور خوب منہ رگڑتے رہتے ہیں اس سے، صحیح، وہی ہاتھ بھی رگڑتے رہیں گے، اب وہی رومال میں بدبو آ رہی ہے. تو اب بدبودار ایسا رومال کے جس سے واقعی بدبو پھیل رہی ہے، تو ایسی بدبودار چیز چاہے رومال ہو یا آپ کے جوتے کے موزے ہوں، صحیح، مسجد میں بدبودار چیز لے جانا جائز نہیں. صحیح. تو عام طور پہ جو باقاعدہ لوگ استعمال کرتے ہیں تو وہ رومال دھوتے بھی رہتے ہیں اور وہ ایک ہی رومال خرید کے اسی کو نہیں کرتے، وہ رومال بدلتے بھی رہتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک. امام نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا، اب امام کب تک کھڑا رہے کہ دوسرے جو مقتدی ہیں ان کا جو اب ان کے آخری کے جو لفظ تعدیل ارکان نہ ہو جائے. صحیح. تو تعدیل ارکان نہ ہو جائے. تعدیل ارکان تو ہونا ضروری ہے. صحیح. تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو نماز کے ارکان ہیں ان میں ٹھہراؤ ہو. صحیح. تو یہ تو شریعت کو مطلوب ہے. صحیح. اس سے بچنا نہیں ہے، اس کو تو کرنا ہے. تو اب یہ ہے کہ جب امام نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑا ہوگا تو کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اطمینان کے ساتھ کھڑا ہونا اس پہ واجب ہے کہ اس کے گھٹنے، اس کے اعضاء، اس کے مکمل وجود جو ہے وہ ایک ٹھہراؤ میں آ جائے. صحیح. تو ایک سبحان اللہ کی مقدار اتنا ٹھہرنا ان کے لیے یہ واجب ہے تعدیل ارکان ادا ہونے کے لیے. اب جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑا ہوگا تو اتنے میں ربنا لک الحمد کہنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا. صحیح. اور امام پھر اطمینان کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار کھڑا ہو گیا، واجب ادا ہو گیا. اب یہ آگے سجدے میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہے جا سکتا ہے. اب اس کے لیے کتنے منٹ سیکنڈ تو اس کا کوئی فارمولہ نہیں ہے. اپنی کیفیت ہوگی نا ہر ایک کا سبحان اللہ کہنے کا انداز. اب میں یہ کہوں سبحان اللہ بہت زیادہ لمبی مقدار ہو گئی. نارمل جو ایک ہوتی ہے مقدار سبحان اللہ کہنے کی اتنی مقدار میں ٹھہرنا یہ واجب ہے. ٹھیک. کہنا واجب نہیں ہے، اتنی مقدار میں ٹھہرنا واجب ہے. اور اگر امام نے ربنا لک الحمد کہہ بھی لیا تو اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن یہ کام ہے مقتدیوں کا. جس طرح مقتدی سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہیں گے، ایسے امام ربنا لک الحمد اس کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کہہ لیا تو اس میں کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے، نہ کراہت ہے. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے. الحمدللہ عز و جل آج کے سلسلے میں ہم نے 9 ایسی باتوں کو بیان سنا کہ جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. انشاءاللہ بھی اور بھی تقریباً 20 باتیں باقی ہیں. آئندہ سلسلے میں اس کو ہم شامل کریں گے، اس پر گفتگو کریں گے. تو جو باتیں آج بیان کی گئیں کوشش کر ان پر عمل کیا جائے، یعنی ان سے بچا جائے. جب آپ کو پتہ چل گیا کہ نماز کے اندر بات کرنے سے، سلام کرنے سے، سلام کا جواب دینے سے، اذان کا جواب دینے سے، چھینک کا جواب دینے سے، اللہ تعالیٰ کا نام سن کر جو صفات ہیں عز و جل، حضور کا نام سن کر درود شریف جواب کی نیت سے جو بھی بیان کیا گیا، تو ان سے ہمیں بچنا ہوگا نماز کے اندر، ورنہ اگر جواب کی نیت سے ہم کہیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. اور اب تک حضور یہ ارشاد فرمائے جو ماضی میں اس طرح نمازیں پڑھی ہوں جواب کی نیت سے تو ان کا حکم بھائی اس میں یہی ہے نا، جب حکم تو یہاں پہ سن لیا کہ اگر کسی نے جواب کے طور پر یرحمک اللہ کہا، نماز ٹوٹ گئی. نماز ٹوٹ گئی. اب یہ غور کرے کہ اس طرح کتنی مرتبہ نماز پڑھی. خوشی کی کوئی خبر سن کر ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ کہا تو نماز ٹوٹ گئی. ابھی کتنی مرتبہ ایسا ہوا وہ ظن غالب کرے. اور ان نمازوں میں بھی اب اس کو یہ بھی پتا ہو کہ وہ ظہر تھی، عصر تھی، مغرب، عشاء، تو اس پہ بھی ظن غالب کرے. اور ظن غالب کا مطلب قوی گمان. صحیح. جب اس کا قوی گمان جائے کہ وہ مغرب کی نماز تھی جس میں وہ خبر لے کر آیا تھا تو وہ مغرب کی نماز کے فرض ادا کرے. سنتیں ادا کرنے کی حاجت نہیں ہے. اگر سنتوں میں ایسی کوئی گفتگو نہیں ہوئی، فرض میں ہوئی تھی تو فرض ادا کرے. سنتوں میں ایسا ہوا تھا تو سنتیں دوبارہ پڑھنا واجب. صحیح. نفل میں ایسا ہوا تو نفل دوبارہ پڑھنا واجب. شریعت کے احکام سیکھنا کس قدر ضروری ہے. عبادت ضائع ہو جاتی ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا وہ کام ہو گیا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ قبول فرمائے. جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ
علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔